ہاں جس کے نام 20 بیگھے زمین کر جاتے ہیں وہ نا، وہی کہتا دعا کر دو مٹی پیاری ہو جائے اللہ کو یار مہربانی کرو، بیٹے ہیں آپ کے ٹھیک بڑھاپے کا سہارا ہے لیکن بیٹیاں آخرت کا سہارا ہوا کرتی ہے۔ وہ کہانی کس نے نہیں سنی یا کون نہیں جانتا کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، جنازہ نماز کے لیے لا کے رکھا گیا۔ جب جنازہ نماز کے لیے لا کے رکھا گیا انہیں نمازیوں کی صف میں سے ایک شخص نکلا، اس نے نکل کے آگے کہا تھا صاحب نماز بعد میں ہوگی، پہلے میرا قرضہ چاہیے۔ جیسے اس نے اتنا کہا تھا امام بھی مصلی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے کہنے کے بعد کہ نماز بعد میں ہوگی پہلے میرا قرضہ چاہیے، اللہ اکبر کھلبلی مچ گئی۔ بیٹے منہ چھپا رہے تھے، اپنی اپنی صفوں کے اندر کونوں میں جگہ تلاش کر رہے تھے، جب کوئی قرضہ دینے والا آگے نہیں آیا نماز جنازہ روک دی گئی۔ یہ بات ہواؤں کی طرح پھیلی اور چلتے چلتے یہ بات میت کے دروازے تک پہنچی۔ اس کے گھر کے اندر بیٹی موجود تھی، اسے پتا چلا کہ کوئی جنازہ گاہ میں ہے جو میرے باپ کی نماز جنازہ نہیں ہونے دے رہا ہے، سنا دے میرے باپ کے اوپر اس کا قرضہ موجود ہے۔ بیٹی نے اتنا سنا اپنے مکان کی چابیاں لی ہے، بچوں کا ہاتھ پکڑا ہے، وہاں پہنچی جہاں پہ جنازہ رکھا ہوا تھا اور جانے کے بعد اس نے اپنی چابی ہاتھ میں لے کر کے پہلے باپ کے جنازے کے قریب گئی ہے، باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، ہٹانے کے بعد ماتھا چوما اور چوم کے کہا تھا میرے باپ پریشان نہ ہونا، ابھی تیری بیٹی موجود ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی تیری نماز جنازہ کو کیسے روک سکتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بیٹی نے پھر ان لوگوں کی طرف رخ کیا جدھر وہ قرضے والا کھڑا تھا، کہا کون ہے جس کا میرے باپ پر قرضہ ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا تیرے باپ پر میرا اتنا قرضہ ہے۔ اس بیٹی نے اپنی مکان کی چابی اٹھائی اور اس کی گود میں ڈال کے کہا لیکن میرا مکان بیچ دے اور اس سے جا کر کے اپنے قرضے کے پیسے لے لے، اگر پھر بھی تیرا قرضہ پورا نہ ہو تو آ جانا میرے دروازے پہ، میں اولاد بیچ دوں گی، تیرا قرضہ ادا کروں گی۔ اللہ اکبر اتنا سننا تھا اس کی چیخ نکل جاتی ہے، چابی واپس کر کے کہتا ہے بہن مجھ پہ کسی کا قرضہ نہیں، میرا قرضہ کسی پہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو جنازہ پڑا ہے اس کا میرے اوپر قرضہ 3 لاکھ کا تھا، میں اس کا قرضہ واپس کرنے آیا تھا لیکن میں سوچنے لگا اس کا صحیح وارث کون ہوگا، کس کو اس کا قرضہ دیا جائے۔ وہ کہتا کہ میں نے یہ سوچنے کے بعد میں نے یہ کام کیا۔ اس نے پھر بیٹی کو بلایا اور اس کا پیسہ بیٹی کی گود میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا تھا بیٹی معاف کر دینا، جنازے کی نماز اس لیے نہیں روکی گئی کہ تیرے باپ پہ میرا قرضہ تھا بلکہ اس لیے روکی گئی ہے کہ تیرے باپ کا میرے اوپر قرضہ تھا۔ صاحب یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہے جب جنازوں کی نمازیں روکی جاتی ہے تب بیٹیاں کام آیا کرتی ہے اور تم انہی بیٹیوں کو لاوارث بنا کے چلے جاتے ہو، ان کا جائیداد میں حق نہیں دیا جاتا ہے، ان کا حصہ نہیں دیا جاتا اور جب حصہ نہیں دیا جاتا ان کو یاد آتی ہے باپ کی دہلیز کی، جب یاد آتی ہے باپ کے اس مکان کی جس کے اندر دیوار باپ کے ہاتھ کی کھڑی ہے، جس میں درخت باپ کے ہاتھ کا کھڑا ہے، تو سوچتی ہے چلو باپ نہ سہی اس کے ہاتھ کا بنایا مکان دیکھ لے، باپ نہ سہی اس کے ہاتھ کی بنائی دیوار دیکھ لے۔ اللہ اکبر یہ سوچ کے آیا کرتی ہے، بھابیاں کہا کرتی ہیں گھر میں مت آیا کر، تیرے آنے سے سکون ختم ہو جاتا ہے، تیرے آنے سے آرام ختم ہو جاتا ہے، تو بہنوں کے کلیجے تڑپ جاتے ہیں۔ بیٹیاں کہتی ہے بھائی تیرے دروازے پہ دولت لینے نہیں آئے تھے، تیرے دروازے پہ روٹی کھانے نہیں آئے تھے، ہمیں تو باپ کی یاد آئی تھی جب تیرے دروازے پہ چلے آئے تھے۔ اللہ اکبر یہ کہتی ہوئی بیٹیاں گھر سے نکلتی ہے اور قبرستان جا کے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے میرے باپ اچھا کیا تو نے جو کیا ہے، کاش ایک مکان دے کے آ جاتا جو ہم تر تر کے ٹھوکریں نہ کھاتے، اور یار مہربانی کرو تم جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہو، قبر میں ساتھ نہیں لے کے جانا ہے تو اتنا ضرور کر لینا جب مرو تو جب بیٹے آئے تو سادہ کاغذ مت منگا لینا، بیٹیوں سے چھپ کر کے بیٹوں کو بلا کر کے ان کے انگوٹھے اپنی زمین پہ ان کے انگوٹھے اپنی زمین پہ مت لے لینا، ان کے نام جائیداد ساری مت کر دینا، بلکہ جو بیٹوں کا حق ہے وہ بیٹوں کو دے کے مرنا، جو بیٹیوں کا حق ہے وہ بیٹیوں کو دے کے مرنا۔ اور یار جب ایسے کر کے جائے گا تو خدا کی قسم تیجا 40واں بعد میں ہوگا، فاتحہ بعد میں ہوگی، درود بعد میں ہوگی، تو قبر میں بعد میں آئے گا، مدینے والا پہلے تیری قبر میں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حماد میاں صاحب قبلہ۔ یار سب کھا کے مر گئے، کوئی بیٹیوں کو دیکھنے والا تک نہیں، اور کہہ دیا جائے کہ باپ کی جائیداد میں تیری استعمال کر رہا ہے، بھانجی غریب ہے کچھ مدد کر دے، تو پتا ظالم کیا کہتا، ہاں دے دوں گا 2-3 لاکھ، بھیک دے رہا ہے، اسے شرافت سمجھتا ہے، 2-3 لاکھ دے دیں گے، کر رہے ہیں مدد۔ باپ کی کروڑوں کی سمپتی پہ سانپ بن کے تو بیٹھ گئے،
اور اس سے زیادہ تو باپ کی جائیداد میں زکات نکلے گی بے شک بے شک جتنا تو امداد میں دینا چاہتا ہے. اس کے بعد سماج میں کہتے ہیں اگر خدا نہ کرے کوئی بھانجی یتیم ہو جاتی ہے نا اور بہنیں بیوہ ہو جاتی ہیں, اور اگر بھتیجوں کی بھانجوں کی آدمی شادی کرتا ہے نا, تو اگر ولیمے کا کھانا اپنے ذمہ لے لے گا نا تو بڑا عجیب دور ہے بھائی. ذمہ لے لے گا ولیمہ, وہ کھانا کے ٹیبل سجے ہوں گے نا تو بیوی عورتوں میں گھوم رہی ہوگی, آپ مردوں میں ٹہل رہا ہوگا, اور جا کے کہے گا نا جس ٹیبل پہ بیٹھے گا بھائی کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دینا, میں نے اپنی طرف سے کیا, بیچارے کی اس کی تو اوقات نہیں تھی جو وہ کر دیتا. جی 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 احسان کر کے رسوا کرتے ہیں. ادھر بیوی عورتوں میں کہہ رہی ہے کہ بہن کوئی کمی رہ جائے تو بتا دینا. یہ ہمارے آدمی نے کیا ہے, بیچارہ وہ تو بڑا غریب تھا, اس کے تو بس کی یہ بھی نہیں تھی 4 آدمیوں کو کھلا دیتا. مہربانی کر اگر کسی پر احسان کیا ہے تو جتایا نہ کرو, کسی پہ احسان کر رہے ہو تو اس پہ احسان جتایا نہ کرو. اور یار اگر کسی کے ولیمے کے کھانے کا انتظام کیا ہے تو ٹیبلوں پر بیٹھ کے اسے رسوا نہ کر. تم اس طرح کے دعوے کیے کرتے ہو, اس کی اوقات نہ تھی, میں کر رہا ہوں. غریب کی آنکھیں شرم سے جھک جایا کرتی ہے, گردن شرم سے جھک جایا کرتی ہے. اور یار کسی پہ احسان کر کے احسان جتایا نہ کرو, بلکہ احسان پہ پردہ ڈال لیا کرو. دنیا نہ دیکھے گی تو کوئی بات نہیں ہے, جس کی رضا کے لیے کیا ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے, جس کی رضا کے لیے کیا ہے وہ مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. غریب کی مدد کرنے کے بعد اسے چراغے پہ رسوا نہ کر, بلکہ اس کا کام اپنے کام کو اس کا کام بتا دے. یہ کسی پہ ظاہر نہ کر کہ میں نے مدد کی ہے تب یہ ہو رہا ہے. اگر پتہ بھی چل جائے پردہ ڈال کے کہہ دے یار ذریعہ میں تھا, کرنے والا خدا ہے. جب تیری نیت ایسی ہوگی, جملے ایسے ہوں گے تو خدا کی قسم ادھر غریب بھی مسکرائے گا, مدینے والا مصطفیٰ بھی مسکرائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت فیضان حضور کا دیا بھائی. اور مہربانی کرو, کسی پہ احسان کیا کرو تو جتایا نہ کرو. جی 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 ہاں لوگ احسان کرنے کے بعد پانی پھیر دیتے ہیں. فرمایا گیا 3 شخص ایسے جن کی طرف اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں کرے گا. جی 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 ہاں 3 لوگ ایسے جن کی طرف اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں کرے گا. 2 کی بات چھوڑیے, تیسرے کی بات کروں. فرمایا گیا جو کسی پہ احسان کر کے احسان جتائے گا نا, اللہ اس کی طرف اپنی نظر کرم بھی نہیں کرے گا. اور بخشش اور مغفرت تو بہت بڑی بات ہے, رب اس کی طرف اپنی شایان شان دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. مہربانی کرو, کسی پہ احسان کر کے اگر جتا دیا سب ختم ہو جائے گا. جلسے میں پیسے دے کے کہہ دیا ہاں ہم نے اتنے پیسے دیے تھے تو جلسہ ہوا. بھائی آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کر کے کرو. میں نے کہا تھا ساجد جب گھروں کے اندر آیا کرو نا تو گھروں کے حالات بہتر کرو, گھروں کے حالات بہتر کرو. خود کھانے سے پہلے بیوی سے پوچھ لیا کرو تو نے کھایا کہ نہیں, جی, اور نہیں کھایا ساتھ بیٹھا لے. میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ جب میں بیٹھا نا کھانا کھانے کے لیے, وہ خدیجہ نے کھجور دی, آخری کھجور رہ گئی. میں نے ہاتھ پکڑا, میں نے کہا خدیجہ تو بتا تو نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں. فرماتے ہیں جب میں نے اتنا کہا, آقا فرماتے میری خدیجہ کی آنکھیں برسنے لگی, میری خدیجہ کی آنکھیں برسی, اور میرا ہاتھ روک کے کہنے لگی یا رسول اللہ اگر بھوک کی وجہ سے ہمارا کچھ نقصان ہو گیا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا. آقا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو صرف خدیجہ کا نقصان نہیں بلکہ ساری کائنات کا نقصان ہو جائے. بے شک بے شک بے شک. جی جی آقا اگر خدیجہ کو کچھ ہوا تو میرے جیسی 1000 بیٹیاں پیدا ہوں گی, لیکن آقا آپ کے جیسے کائنات میں کوئی دوسری خاتون, آپ کے جیسی کائنات میں کوئی دوسری ذات پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے عائشہ مجھ سے خدیجہ اتنا پیار کرتی تھی. اللہ اکبر. یہ ازدواجی زندگی ہوتی ہے, یہ میاں بیوی کے رشتے ہوتے ہیں. ہم نے رشتوں کو تماشا بنا دیا, ہم نے حق جتانے کا ذریعہ بنایا رشتوں کو, ہم نے کھیل بنا دیا. یہی وجہ ہے گھروں میں جھگڑے ہیں, گھروں میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. ذرا سی بات پر شوہر ناراض ہو جائے تو پھر عورت کی خیریت نہیں ہے. ہاں عورت کی خیریت نہیں ہے. میرے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے نبی ایک دن غسل فرما کے باہر نکلے نا, آپ کے ہاتھ میں آٹا تھا, آپ نے تھوڑا آٹا لیا سرکار کے بدن پہ یوں لگا دیا. نبی پھر گئے, پھر نہا کے آئے, اور آقا فرماتے عائشہ اگر پہلے لگا دیا ہوتا تو نہا بھی اکٹھا لیتے. یہ جملے تھے. آج مجال ہے اگر تولیہ چھودی اور چھودی عورت نے تو پھر خیریت نہیں ہے. مزاج اچھے کرو, اخلاق بہتر کرو. اگر تم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے تو پھر تم باہر والوں کے لیے کیسے اچھے ہو سکتے ہو.
اگر اپنے گھر میں سکون نہیں دے سکتے تو پھر کس کو سکون دو گے ساجی؟ مہربانی کرو، حالات بہتر کرو، گھروں کی زندگی اچھی کرو، بات بات پہ جھگڑے اور طلاقوں کی نوبتیں ختم کرو، زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح نکالو۔ اور یار اگر کوئی بیوی کسی کی سخت مزاج بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا سارے شوہر غلط ہیں، وہ بیویوں سے بھی گزارش ہے مہربانی کرو شوہروں کی عزت کیا کرو۔ اگر شوہر کہتا بازار نہیں جانا ہے تو یہ سب سے پہلے نکلے گی، وہ کہتے دوپٹہ سر سے نہ اتر جا، تو دوپٹہ سر سے اترنے کی بات صاحب بدن پہ ہی نہیں ہوگا، منع کیوں کرا؟ شک کرتا ہے اس بات پہ آ کے بس دوپٹہ بدن پہ ہی نہیں رہے گا۔ اور جنتیں ایسے نہیں ملا کرتی ماں بہنوں، تمہیں تو فرمایا میرے نبی نے تمہیں بڑی کثرت کی تعداد میں دوزخ میں دیکھا گیا، مردوں کی تو پھر بھی خیر ہے، مہربانی کرو فرمایا گیا عورتوں کو زیادہ تعداد میں دیکھا ہے، تم سے بھی گزارش ہے شوہروں کی عزت کرو۔ جنتیں ایسے نہیں، جنتیں شوہر کی فرما برداری میں ملا کرتی ہیں۔ فرمایا میرے نبی نے اگر خدا کے بعد عبادت کا حکم ہوتا تو میں سب سے پہلے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا رتبہ شوہر کا ہے، اور تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کر کے زبان چلا کر کے آخرت اپنی برباد نہ کرو۔ اللہ کریم ہمیں سب کو اپنے محبوب کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا